بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خانہ کعبہ کی تعمیر۔ خانہ کعبہ کئی مرتبہ تعمیر ہو چکا ہے۔ خانہ کعبہ جس طرح آج ہمیں نظر آتا ہے یہ ویسا نہیں ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دور میں تعمیر ہوا تھا۔ وقت کے ساتھ پیش آنے والے قدرتی آفات اور حادثات کی وجہ سے اس کو دوبارہ تعمیر کرنے کی ضرورت پڑتی رہی۔ بے شک ہم سب جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کا ایک بڑا حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں نبوت ملنے سے قبل ممکن ہو چکا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بڑی خون ریزی کو اپنی دور اندیشی سے روکا تھا۔ ایک بڑے کپڑے میں حجر اسود کو رکھ کر ہر قبیلے کے سردار سے اٹھوایا تھا۔ اس کے بعد آنے والے وقت میں کئی مرتبہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہوتی رہی۔ آخر میں خانہ کعبہ کی تفصیل سے آرائش 1996 میں ہوئی، جس کے نتیجے میں بہت سارے پتھروں کو ہٹا دیا گیا تھا اور بنیاد کو مضبوط کر کے نئی چھت ڈالی گئی تھی۔ یہ اب تک کی آخری بڑی تعمیر ہے اور اب خانہ کعبہ کی عمارت کو پہلے سے کئی زیادہ مضبوط تصور کیا جاتا ہے۔ اس کے 2 دروازے اور ایک کھڑکی ہوا کرتی تھی۔ دوبارہ تعمیر کیے جانے سے پہلے خانہ کعبہ کا ایک دروازہ اندر داخل ہونے کے لیے اور باہر جانے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ ایک زمانے تک خانہ کعبہ میں کھڑکی ہوا کرتی تھی۔ خانہ کعبہ کی جو شکل آج موجود ہے اس میں صرف دروازہ ہے، کھڑکی نہیں۔ ہم لوگوں کو خانہ کعبہ کو ہمیشہ کالے رنگ کے قصوہ اور سونے کے دھاگوں میں دیکھنے کی ایسی عادت ہو چکی ہے کہ ہم اس کو کسی اور رنگ میں تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ روایت عباسد، جن کے گھر کا رنگ کالا تھا، ان کے دور سے چلی آ رہی ہے، لیکن اس سے پہلے خانہ کعبہ مختلف رنگوں کے غلاف سے ڈھانکا جاتا تھا۔ ان رنگوں میں ہرا، لال اور سفید رنگ شامل تھا۔ خانہ کعبہ کی چابیاں ایک خاندان کی تحویل میں ہیں۔ فتح مکہ کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خانہ کعبہ کی چابیاں دی گئی تھیں، لیکن بجائے اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ چابیاں اپنے پاس رکھتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ چابیاں بنی شائبہ خاندان کے عثمان بن طلحہ کو واپس کر دیں۔ اس وقت سے لے کر آج تک وہ ان چابیوں کے روایتی رکھوالے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نادر الفاظ کی روشنی میں یہ چابیاں ہمیشہ ان کے پاس محفوظ رہیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے بنی طلحہ، یہ چابیاں روز قیامت تک تیری نگرانی میں رہیں گی، سوائے اس کے کہ زور زبردستی کے تجھ سے غیر اخلاقی طریقے سے چھین لی جائیں۔ پہلے خانہ کعبہ ہفتے میں 2 مرتبہ عوام کے لیے کھلا ہوتا تھا اور کوئی بھی خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو کر عبادت کر سکتا تھا، لیکن موجودہ زمانے میں زائرین کی تعداد زیادہ ہونے اور دوسری وجوہات کی بنا پر اب خانہ کعبہ کو سال میں 2 مرتبہ کھولا جاتا ہے اور صرف اس میں اعلیٰ شخصیت اور خاص مہمان داخل ہو سکتے ہیں۔ خانہ کعبہ وادی کے نچلے حصے میں ہونے کی وجہ سے دیگر مسائل میں ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ جب بارش ہوا کرتی تھی تو وادی میں سیلاب آ جاتا تھا۔ یہ مکہ جیسے شہر کے لیے کوئی انوکھی بات نہیں تھی، لیکن یہ بات دوسرے مسائل کے لیے وجہ بنتی تھی۔ اس وقت یہاں سیلاب کی روک تھام اور ناکاسیہ آب کا نظام موجود نہیں تھا۔ بارش کے آخری دنوں میں خانہ کعبہ پانی میں آدھا ڈوبا رہتا تھا، لیکن اس کی وجہ سے کبھی بھی خانہ کعبہ کا طواف نہیں رکا۔ مسلمانوں نے کعبے کے ارد گرد تیراکی شروع کر دی تھی۔ کئی سال تک بہت لوگ اندازہ لگاتے رہے کہ خانہ کعبہ اندر سے کیسا نظر آتا ہے۔ دوسری اور تیسری معلومات کے ذریعے وہ لوگ خوش نصیب ہیں جن کو خانہ کعبہ کے اندر داخل ہونے کی سعادت ملی، اور ایک وہ شخص خوش نصیب ہے جس کو تصویر بنانے کا موقع ملا، اور لاکھوں لوگوں نے یہ تصویر انٹرنیٹ پر آن لائن دیکھی۔ خانہ کعبہ کا اندر کا حصہ سنگ مرمر اور ہرے رنگ کے کپڑے سے ڈھکا ہوا ہے۔ جس دور کے حکمران نے خانہ کعبہ کے دوبارہ آرائش کروائی، اس نے خانہ کعبہ کے اندر اپنے نام کی تختی بھی رکھوائی۔ خانہ کعبہ کے بالکل اوپر جنت میں خانہ کعبہ موجود ہے۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس بات کی نشاندہی کی تھی۔ اللہ کے نبی نے معراج کا واقعہ سناتے ہوئے فرمایا، جب مجھے بیت المعمور دکھایا گیا تو میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا، انہوں نے جواب دیا، یہ بیت المعمور ہے جہاں 70,000 فرشتے روزانہ کی عبادت کرتے ہیں، اور جب وہ یہاں سے چلے جاتے ہیں تو واپس نہیں آتے، یعنی قیامت تک دوبارہ ان کی باری نہیں آتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے جب خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر ہوئی تب قریش نے اس بات کی حامی بھری تھی کہ وہ حلال کمائی سے اس کی تعمیر مکمل کریں گے۔ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ جوئے، لوٹ مار، جسم فروشی اور سود جیسے حرام کاموں سے کمایا ہوا پیسہ استعمال نہیں ہوگا۔ قریش اتنی امیر تجارتی شہر میں ہونے کے باوجود اتنی رقم جمع کرنے میں ناکام ہو چکے تھے۔
جو خانہ کعبہ کی تعمیر اس کے اصل سائز اور رقبے کے حساب سے کر سکے، انہوں نے خانہ کعبہ کی چھوٹی عمارت تعمیر کی اور اس کی دیواریں مٹی کی اینٹوں سے بنائیں، جس کو حجر اسماعیل کہا جاتا ہے۔ حالانکہ اس کا حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کوئی تعلق نہیں، جو کہ خانہ کعبہ کی حقیقی قدر کے جانب اشارہ کرتی تھی۔ اپنی زندگی کے آخری حصے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کا ارادہ کیا تھا، مگر یہ عظیم قریضہ انجام دینے سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت کے چند سال مختصر وقفے میں خانہ کعبہ اپنی اسی شکل میں موجود تھا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تھا۔ اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اسلامک کلچر 14 کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر پریس کر دیں۔ جزاک اللہ۔